میرا ایمان کیا ہے، میرا اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے ظلم کو ظلم کہنا، کسی ظلم کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنا، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، خدا نہ کرے تیسرے درجے کے مسلمان ہو، جبکہ تیسرے درجے کا مسلمان ہونا نہیں چاہیے حضور کے ساتھ دوہری نسبت کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کے ہم اپنے آپ کو دوہری نسبت جوڑتے ہیں، وہ 40 سال میں نبوت ملتی ہے اور 63 سال کے اندر وہ پردہ کر جاتے ہیں، انتقال فرما جاتے ہیں۔ پوری زندگی ان کی جہاد سے بھری پڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زبان سے، پوری زندگی جہاد سے بھری پڑی ہے۔ ہم اس نبی سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں کہ مہاجر اعظم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نبی سے رشتہ جوڑنے کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گرفتاری سے ڈر رہے ہوتے ہیں، موت سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں میٹنگوں میں بعض اوقات مثالیں دے دیتا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑیں گے تو مر جائیں گے، لوگ یہ سمجھتے ہیں تحریک چلائیں گے تو مر جائیں گے، جدوجہد کریں گے تو مر جائیں گے۔ اسلام میں خالد بن ولید کا بڑا نام، خالد بن ولید وہ جہاد کے جنونی تھے، وہ کفار کے اگینسٹ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ہر وقت ان کی زبان پہ دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ زندگی بھر جہاد کرتے رہے، لیکن موت نہیں لکھی تھی، نہیں آئی۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لڑو گے تو مر جاؤ گے۔ یہ بات ثابت کرتی کہ خالد بن ولید بے پناہ جہاد میں شریک ہوئے، زندگی ان کی جہاد میں گزر گئی، اس تمنا کے ساتھ کہ شاید اس مرتبہ شہادت اللہ تعالیٰ میری قسمت میں لکھ دے، لیکن موت نہیں لکھی تھی، طبعی موت مرے۔ اور جو لوگ نہیں لڑتے وہ بھی مر جاتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہہ کر جدوجہد سے بھاگتے ہیں کہ کہیں موت نہ آ جائے، تو چی گویرا نے کسی جگہ پہ کہا نا کہ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں بھی دیکھی جنہوں نے جدوجہد میں حصہ صرف اس لیے نہیں لیا کہ کہیں مر نہ جائے۔ تو کیا وہ موت سے بچ گئے؟ اگر میں اور آپ موت سے گھبرا کر، تکلیفوں سے گھبرا کر، جیل کی سلاخوں سے گھبرا کر، میں اگر اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا دوں تو اولاد کس سے توقع کرتی ہے؟ اس کے مستقبل کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ بچے بچیاں جب خواب دیکھتے ہیں ہم ڈاکٹر بنیں گے، ہم انجینئر بنیں گے، اور سندھی متعصب افسر بیٹھ کر ان کے پیپروں کے اوپر ایسے لائنیں مارتا ہے کہ جیسے کوڑا کرکٹ، اور وہ ان کے ریزلٹس خراب کرتا ہے دانشور طور پر، باقاعدہ پالیسی ہے۔ حیرت ہوتی ہے سب کو کہ لاڑکانہ جیسا شہر جہاں پر لوگ پڑھتے نہیں ہیں، وہاں پر کمپیوٹر سائنس کا رزلٹ آ رہا ہے 73%، اور جہاں لوگ اپنے برتن بیچ کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہاں پر ان کے بچوں کے رزلٹس آ رہے ہیں جو بہت محنت کرنے کے بعد ان کے بچوں کے رزلٹ آ رہے ہیں 37%، صرف اس لیے کہ یہ ایڈمیشن نہ لے سکے میڈیکل کالج میں، صرف اس لیے کہ یہ کہیں انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن نہ لے سکے۔ جو کمپیوٹر سائنس کے بچے تھے کہیں کمپیوٹر کالج کے اندر ایڈمیشن نہ لے لیں، کہ کمپیوٹر سائنس کے اندر ماسٹرز کرنے نہ چلے جائیں، سب کو تعلیم سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ ہم میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم جا کے چیلنج کریں کہ ہمارے بچوں کی کاپیاں ہمیں حوالے کی جائیں۔ آپ کسی بھی ایگزامینیشن سینٹر کے اندر چلے جائیں، آپ کسی بھی بورڈ کے اندر چلے جائیں، آپ جا کے کہیے کہ میرے بچے کی کاپی نکال کے مجھے دو، میں نے اس بچے کی کاپی کی فیس جمع کرائی ہے۔ جب میں ایگزامینیشن فیس جمع کراتا ہوں تو میں بچے کے باقاعدہ پیپر کی بھی فیس پیسے جمع کراتا ہوں۔ جب پیسے مجھ سے لیے ہیں تم نے فی کاپی، تو جو میرے بچے نے ایگزام دیا اس کی مجھے کاپی چیک کرنے کے لیے کاپی دو۔ میں چیلنج کروں گا کورٹ کے اندر کہ میرے بچے کے سوال درست ہیں، لیکن آپ کو کاپی نہیں ملے گی۔ آپ کو کہا جائے گا ہم ری کاؤنٹنگ کرائیں گے، ری کاؤنٹنگ کرانے کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ جس الو کے پٹھے نے تمہارے بچے کے 100 کی جگہ 10 نمبر لکھے ہیں، وہ کاؤنٹنگ کے اندر 10 کے 100 کیسے ہو جائیں گے؟ ری کاؤنٹنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے بچے نے اگر بہترین پیپر دیا تھا اور اگر وہ خدا نخواستہ اس کو آپ نے فیل کر دیا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میرے بچے کی کاپی میرے حوالے کی جائے کہ یہ چیک کرو تمہارے بچے نے یہ ایگزام دیا تھا۔ نہیں دیتے، اس لیے کہ چور ہے۔ اس شہر کے اندر ہمارے ساتھ تمام مظالم کے باوجود آپ کی خاموشی یہ خطرناک عمل ہے۔
اپنے آپ کو تیار کیجئے اس وقت کے لیے جس وقت کے لیے میں آپ کو بار بار کہتا رہا ہوں کہ آنے والا وقت بہت خراب ہے.